بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس کی انگلش کے 5ویں لیسن ویمن امپاورمنٹ تھرو انٹرپرنورشپ، اس کے کال آؤٹ کے شارٹ کوسچنز کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ کال آؤٹس کے کوسچنز ہیں۔ کال آؤٹس جو لیسن ٹیکسٹ کے اندر باکسز کے اندر جو لکھا ہوتے ہیں، کوسچنز پوچھے ہوتے ہیں، انفارمیشن دی ہوتی ہے، انہیں کال آؤٹس کہا جاتا ہے۔ تو کال آؤٹس کے جتنے بھی کوسچنز ہیں، 6 کوسچن ہیں اس لیسن میں، تو ان کے آنسرز ہیں۔ فرسٹ کوسچن ہے، ہو از تنزیلہ خان اینڈ واٹ آر ہر مین ایریاز آف ایڈوکیسی؟ تنزیلہ خان کون ہیں اور کس چیز کی وہ حمایت کرتی ہیں بڑے پیمانے پر؟ یہ تنزیلہ خان از اے پاکستانی انٹرپرنور، ڈسیبلٹی ایکٹیوسٹ اینڈ رائٹر۔ تنزیلہ خان ایک پاکستانی انٹرپرنور ہیں، معذوری کی کارکن، معذوری کے حقوق کی کارکن اور رائٹر ہیں، مصنف ہیں۔ She founded Creative Alley to run workshops۔ انہوں نے کریٹیو ایلی، یہ ایک ان کی ایک NGO ہے، ان کا ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے، اس کی بنیاد رکھی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ٹو رن ورکشاپس۔ ورکشاپ وہ ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، عملی طور پہ ٹریننگ، کام کروا کے پھر ٹریننگ دی جاتی ہے، تو ٹریننگز کرواتی ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے، واٹ ایونٹ موٹیویٹڈ پروین سعید ٹو اسٹارٹ کھانا گھر؟ کھانا گھر شروع کرنے کے لیے کس چیز نے پروین سعید کو متحرک کیا، کس نے انہیں مائل کیا اس چیز کے اوپر کہ وہ کھانا گھر شروع کریں؟ آنسر ہے، پروین سعید ہرڈ اباؤٹ اے مدر ہو کلڈ ہر 2 children بیکاز آف ہنگر۔ پروین سعید نے ایک ماں کے بارے میں سنا جس نے بھوک کی وجہ سے اپنے 2 بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ This tragic story made Praveen Said take action to fight hunger۔ اس المیاتی، اس دکھی کہانی نے پروین سعید کو ہنگر کے خلاف جنگ کرنے، بھوک کے خلاف جنگ کرنے کی طرف قدم اٹھانے پر مائل کیا۔ تھرڈ کوسچن ہے، who are the primary beneficiaries of فرحانہ's training and preservation efforts؟ فرحانہ اسد کی ٹریننگ، تربیت اور پریزرویشن اور بچاؤ کی کوششوں کے بڑے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کون ہے وہ جنہیں فائدہ ہو رہا ہے، بینیفیشریز جنہیں فائدہ ہوتا ہو؟ فرحانہ اسد ٹرینز دی افغان ریفیوجیز اینڈ دی پشتونز۔ فرحانہ اسد افغان پناہ گزینوں اور پختونوں کو ٹریننگ دیتی ہیں۔ These people work with her company لیل to create artwork۔ اور یہ لوگ ان کی کمپنی لیل میں کام کرتے ہیں اور وہ آرٹ ورک تخلیق کرتے ہیں۔ چوتھا کوسچن ہے، what materials are used by فرحانہ اسد and her artisans to create their artwork؟ فرحانہ اسد اور ان کے دستکار، ان کے کاریگر آرٹ ورک بنانے کے لیے کون سے مٹیریل استعمال کرتے ہیں؟ فرحانہ اسد uses colored marble and semi precious stones۔ فرحانہ اسد رنگدار سنگ مرمر اور نیم قیمتی پتھر استعمال کرتی ہیں۔ The stones include jade, onyx, lapis, turquoise and mother of pearl۔ اور ان پتھروں میں شامل ہے جیڈ، اونکس، لیپس، ٹرکائز اور مدر آف پرل، سیپ۔ پانچواں کوسچن ہے، واٹ انسپائرڈ روشان ظفر ٹو کریٹ دی کشف فاؤنڈیشن؟ کشف فاؤنڈیشن بنانے کے لیے روشان ظفر کو کس چیز نے متاثر کیا؟ روشان ظفر واز انسپائرڈ بائی دی گرامین بینک ماڈل ان بنگلہ دیش۔ روشان ظفر بنگلہ دیش میں گرامین بینک کے ماڈل سے متاثر تھیں۔ She replicated this model as کشف فاؤنڈیشن to help poor women۔ انہوں نے اس ماڈل کو دوبارہ بنایا ایز کشف فاؤنڈیشن کے نام سے to help poor women، تاکہ غریب عورتوں کی مدد کی جا سکے۔ چھٹا کوسچن ہے، what are the main goals of the سگڑ فاؤنڈیشن؟ سگڑ فاؤنڈیشن کے بڑے مقاصد کیا ہیں؟ The Sugar Foundation wants to help women in rural Pakistan۔ سگڑ فاؤنڈیشن دیہی پاکستان میں عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔
اٹ gives them education and job trainings. یہ ان لوگ عورتوں کو تعلیم، ان کے حقوق وغیرہ بتاتے ہیں، اینڈ جاب ٹریننگ اور کام کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اٹ helps them earn money. اس سے انہیں پیسے کمانے میں مدد ملتی ہے.